ویلکم بیک ویورز. جاوید صاحب, پچھلے پروگرام میں ہم نے موسیقی کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اچھا, موسیقی بڑی حد تک فرد کا معاملہ ہے, لیکن تصویر دراصل تمدن کا مسئلہ ہے. الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں, پرنٹ میڈیا کے اس دور میں, انفارمیشن کے ایج کے اس دور میں یہ ممکن نہیں ہے کہ تصویر کے بغیر زندگی گزاری جا سکے. تو اس کے بارے میں جو دینی ہدایات ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا علی الاطلاق تصویر حرام ہے یا اس کے جواز کا کوئی امکان ہے؟ وہی صورتحال ہے جو پیچھے موسیقی میں ضرور بحث آ چکی ہے. اس وقت بھی میں نے اس اصول کی طرف آپ کو توجہ دلائی تھی کہ اسلام کو فنون لطیفہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اصل میں یہ ان کا استعمال ہے جس میں سے بعض چیزیں اخلاقی حدود سے تجاوز کر جاتی. چنانچہ موسیقی کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل سے یہ دیکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ آلات موسیقی سے کوئی دشمنی ہے, بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ انہیں کن مضامین کے ابلاغ کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ مضامین اچھے بھی ہو سکتے ہیں, مضامین برے بھی ہو سکتے ہیں. اسی پہلو سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں یہ چیز بھی زیر بحث آ گئی تھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی چیز کا استعمال اتنا غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات مصلحین اس کی عمومی مذمت کر دیتے ہیں. یہ ہم بھی کرتے ہیں بعض اوقات. آپ دیکھیں نا, ٹیلی ویژن ہے مثال کے طور پر, کتنے اچھے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن جب بہت برا استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی غلط چیزیں داخل ہو رہی ہیں, ہماری تہذیب ختم ہو رہی ہے, ہماری معاشرت ختم ہو رہی ہے, تو بعض اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو توڑ دینے کے آلات ہیں. یہ ساری تعبیریں در حقیقت کسی چیز کے غلط استعمال کو بیان کرتی ہیں. فہم کا تقاضا یہ ہوتا ہے اور تفقع کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بات کو اس کے پورے اطلاق میں سمجھا جائے. تصویر کا معاملہ بھی یہی ہے. بہت سی روایات ہیں جن میں یہ ذکر ہوا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ غور کر کے دیکھا جائے کہ وہ کیا وجہ ہے. صاف معلوم ہوتا ہے ان روایات کو پڑھنے کے بعد. آپ سب روایات کو سامنے رکھ لیں. میں نے جس طرح ایک اصول کی طرف پچھلی نشست میں توجہ دلائی تھی کہ جب کوئی بات روایت میں آئی ہے, قرآن میں جب آئے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, سیاق سباق واضح ہے, الفاظ واضح ہے, اعتماد سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے وہ بات ہے جو کہی ہے. لیکن جب کوئی بات روایت میں آتی ہے تو روایت میں پھر مدعا راوی نے جیسے سمجھا ہے وہ بیان کرتا ہے, سیاق ختم ہو جاتا ہے, سباق ختم ہو جاتا ہے. بات ایک موقع کی تھی, وہ موقع بعض اوقات بیان نہیں ہوتا. تو اس میں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ فہم و بصیرت رکھنے والے لوگ اس کو سمجھیں اور دین کے مجموعی نظام میں رکھ کر اس کا جائزہ لیں. اور پھر دوسری چیز جس کی طرف میں یہاں اصول میں توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہے کہ اگر ایک موضوع کی روایات ہوں تو سب کو جمع کر لیں, تو اس سے صحیح تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. معلوم ہو جاتا ہے کہ بات کا مال کیا تھا. آپ ساری تصویر کی روایات جمع کریں اور پھر دیکھیں, صاف نظر آتا ہے کہ اس زمانے میں تصویریں در حقیقت پرستش کے لیے بنائی جاتی تھی. عرب میں بھی یہی چیز تھی. پرستش کے لیے جو تصویریں بنائی جاتی تھی, پیغمبر شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے. چنانچہ انہوں نے بڑے زور کے ساتھ ایسے تمام مظاہر کا خاتمہ کیا. آپ یہ دیکھیے کہ قبروں کی پرستش ہوتی تھی, تو آپ نے فرمایا کوئی اونچی قبر نہ رہنے دینا جس کو ختم نہ کر دینا. تصویریں عام طور پر دیواروں پر بنائی جاتی تھی, فرشتوں کی تصویریں, اور فرشتوں کو عرب پوجتے تھے. ان کے ہاں وہ خدا تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دی گئی تھیں, چنانچہ ان کو بھی ممنوع قرار دی گیا. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ پیغمبر کے پیش نظر اصل میں شرک کا خاتمہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں میں یہی ہوا ہے کہ جب آپ نے ان کی صحیح نوعیت نہیں سمجھی تو اس کے نتیجے میں علی الاطلاق حرمت کا فتویٰ دے دی. اب مثال کے طور پر اسی کو آپ دیکھ لیجئے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہیں ہونا چاہیے. شلوار کے بارے میں, آپ کی پتلون کے بارے میں یہی فتویٰ دے دیں گے. ساری روایات کو جمع کریں تو بالکل حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ عربوں کے ہاں بعض اوباش لوگ ایسے لباس پہنتے تھے کہ گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں, گلا کھلا ہوا ہے, لمبا کرتا پہنا ہوا ہے, امامہ بہت لمبا ہے. ان تمام چیزوں میں اسبال, جس کو عربی میں کہتے ہیں, یعنی گویا تکبر کی ایک علامت تھی یہ سب چیزیں. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع قرار دیا. اب دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منع کیا تو آپ ساری روایات کو جب جمع کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں وہ اوباشوں کی وضاحت ہے جس کو حضور روک رہے ہیں. بادشاہ بھی عام طور پر پشواز پیچھے اور اس کو 10 ملازمین اٹھا کے چلے آ رہے ہیں, تو یہ متکبرانہ لباس تھے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قمیص میں ہوا تو اس کو بھی ممنوع قرار دیا, یہ پگڑی کے شملے میں ہوا تو اس کو بھی ممنوع قرار دیا. اور سیدنا ابوبکر صدیق نے کسی موقع پر پوچھا کہ میری تو عذاب لٹک جاتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ تم کوئی ان لوگوں میں سے جو تکبر کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. اچھا, ان کو اجازت دے دی, اجازت تو نہیں, میں نے واضح کر دیا اس بات کو کہ اصل مقصود ہی یہ نہیں. ٹھیک, یعنی یہ بات واضح کر دی کہ اصلاً یہ اوباشوں کا لباس ہے جس کو موضوع بنایا گیا ہے. اب ہمارے ہاں اس کو علی الاطلاق جب بیان کر دیتے ہیں تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو تصویر میں بالکل ایسے ہی ہوا ہے. آپ اگر تمام روایات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل میں شرک ہے جو اس کا باعث بنا ہے. اسی اصول پر اس کو روکا گیا. ہمارے ہاں لوگوں نے کیا کیا, اس میں جاندار اور غیر جاندار کی تفریق کر دی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مشرک قوموں نے بعض اوقات درختوں کو بھی پوجا ہے, جھاڑیوں کو بھی پوجا ہے, بے جان چیزوں کو بھی پوجا ہے, پتھروں کو بھی بعض اوقات پوجا ہے. تو یہ اصل چیز وہ ہے
کہ آپ شرک کو جب ممنوع قرار دیں گے تو اس کے مظاہر کے بارے میں بھی لوگوں کو متنبع کریں گے. بات واضح ہو گئی. اب اس کے بعد میری تصویر، آپ کی تصویر، کسی تعلیمی مقصد کے لیے تصویریں بن رہی ہیں، ابلاغ کے لیے تصویریں بن رہی ہیں، ان کا کوئی موضوع ہی نہیں ہے، زیر بحث ہی نہیں ہے. تو تمام فنون لطیفہ دین میں بالکل جائز ہیں، البتہ ان کے استعمال کے بارے میں ہم حساس رہیں گے، کیونکہ ہمارے دین میں مقصود یہ ہے کہ انسان کو پاکیزہ نفس ہونا چاہیے. اس کے ذہن پر، اس کی نفسیات پر، اس کے وجود پر کوئی آلائش نہیں آنی چاہیے. تو اگر کوئی آلائش موسیقی کے راستے سے آتی ہے، جیسے کہ اس زمانے میں بہت آ رہی ہے، اگر شاعری کے راستے سے آتی ہے، جس طرح کے فواہش کا بعض اوقات لوگ اس میں ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر وہ ڈرامے کے راستے سے آتی ہے، جس طرح اس میں حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے، تو ہر مسلمان کو ہم توجہ دلائیں گے کہ اپنے دل و دماغ کو پاک رکھو، اور توجہ مسلمان کو دلائیں گے. یعنی یہ پابندیاں لگانے کا جو مزاج ہے یہ نہیں ہے ہمارے دین کا. ہمارے دین کا مزاج فرد کو مخاطب کر کے اس کی اصلاح کرنا. ہمارے ہاں کچھ شرکا موجود ہے، میں چاہتا ہوں ان کے بھی سوالات لے لیے جائیں. جی سر، آپ کا سوال. جی میرا سوال اسی حوالے سے تھا جس حدیث کا بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جی جاندار چیز کی چیز تصویر بنانا تو ممنوع ہے، اور بے جان کی آپ بنا سکتے ہیں، مثلاً آپ درخت کی بنا لیں، پہاڑ کی بنا لیں، سمندر کی بنا لیں، لیکن یہ روایت ہے اصل میں. جی روایت ہے، یہ اکثر بیان ہوتی ہے، بڑی شدت سے بیان ہوتی ہے. تو اس روایت کے پس منظر کیا ہے اور اس کے تحت کیا یہ چیز واقعی صحیح ہے جو علماء فرماتے ہیں؟ آپ کا بھی سوال لینا، دو سوال ایک ساتھ. سوال اس حوالے سے یہ ہے، تصویر کے حوالے سے، اور اس میں پھر مجسمہ سازی جو کی جاتی ہے وہ بھی میں شامل کرنا چاہوں گا کہ صفت خلاقیت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز کو بناتا ہے. تو اس بارے میں بھی یہ مطلب متنبع کیا گیا ہے کہ یہ صفت خلاقیت سے مطلب اس کے سملر ہو جاتی ہے. غالباً حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ان کے اندر جان ڈالو، جن تصویروں کو تم نے بنایا. اس میں ضمن میں ایک چیز اور یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اس طرح سے اسٹف ٹوائز ہوتے ہیں جیسے، وہ بھی بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ شغف ہو جاتا ہے ان لوگوں کو ان سے، وہ بھی اسی ضمن میں مطلب ان سے روکا جاتا ہے. یہ بات بیان کی جاتی ہے. تو کیا ان سب چیزوں کی کیا حیثیت پھر ہمارے سامنے ہے؟ دیکھیں نا، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ وہی سوء فہم کے مسئلے ہیں. یعنی جب تک آپ کسی روایت پر غور کر کے، جو چیز روایات میں ہوتی ہیں، یہ نہ دیکھ لیں کہ اصل میں بات کا مدعا کیا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک خاص طرح کی بصیرت چاہیے. یعنی آپ قرآن کی روشنی میں، دین کے مجموعی نظام کی روشنی میں کسی چیز کو سمجھیں. یہ جاندار اور غیر جاندار روایت میں نہیں آیا. اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کر کے تصویریں بناتے ہیں، ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اب انہیں زندہ کرو. اب اس بات کا ایک موقع و محل ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی. اصل میں بات یہ ہے کہ جب مشرکانہ تصویریں بنائی جا رہی ہیں تو وہ تصویریں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ ان کی پرستش کی جائے گی، ان کو نافع اور زار سمجھا جائے گا، ان کے سامنے چڑھاوے چڑھائے جائیں گے. یہ خیال کیا جائے گا کہ اگر ان کے سامنے ہم دعا کریں گے تو دعا مقبول ہوگی. یہ ہمیں نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، نقصان بھی جیسے آج ہندوؤں کو ہم دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ مشرکانہ قوموں کے اندر جب کوئی تصویریں بنائی جاتی ہیں یا بت بنائے جاتے ہیں تو وہ آپ کا خیال یہ ہے کہ محض کوئی پتھر ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ ان کے تصورات ہوتے ہیں. ان تصورات کو وہ تصویروں اور مجسموں کی شکل میں ڈھالتے ہیں. یعنی کچھ شخصیات کے بارے میں پہلے وہ یہ تصور پیدا کرتے ہیں، کچھ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں تصور پیدا کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر اتر آیا ہے، حلول ہو گیا ہے، اتحاد ہو گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حیثیت یا منصب دے دیا جیسے فرشتوں کے بارے میں یہ خیال کیا گیا. پھر ان کی تصویریں بنا کے ایک علامت کے طور پر وہ ان کو پوجتے ہیں. جب پوجتے ہیں تو ظاہر ہے کہ نافع اور زار سمجھ کے پوجتے ہیں. آدمی لکشمی دیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، یا کسی اور موقع کے اوپر کسی اور بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، یا وہ سجدہ کرتا ہے، یا اس کے سامنے کوئی نظر پیش کرتا ہے، یا اس سے کوئی دعا کرتا ہے، تو یہ ظاہر ہے اس کو نافع زار زندہ سمجھ کے کرتا ہے. تو حضور نے یہ توجہ دلائی کہ جن کو اس طرح زندہ سمجھ کے، درا حالے کے مردہ ہے. قرآن مجید نے بھی کہا ہے نا کہ یہ تو اپنے منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتے جن کو تم پوچھتے ہو. تو حضور نے یہ توجہ دلائی کہ تم جب ان کو زندہ سمجھ کر بناتے ہو اور پوچھتے ہو تو قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ اب ڈالو ان میں جان. یہ گویا بالکل وہی چیز ہے کہ جس میں گویا فضیحت کر دی جائے گی ان کی کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے رہے ہو. یعنی یہ چیزیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن آپ نے جاندار غیر جاندار میں اس کو تقسیم کر دیا، اس کے نتیجے میں ساری بات ہی بالکل الٹ گئی. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جب تصویروں کا شیوع ہوا، جب معلوم ہوا کہ یہ ہر چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو چیز، یہ جو آپ نے جاندار اس کی تخلیق کی مشابہت کی بات کی ہے، اس دنیا کے اندر جتنے سائنسی علوم ہیں وہ اصل میں سارے کے سارے اس پر کھڑے ہیں. یہ جہاز جس میں آپ سفر کر کے آتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو پرندہ بنایا ہے، ایک بڑے پرندے کو آپ نے گویا مشین کی صورت دے دی، ممنوع قرار دیں گے اسے. یعنی وہاں تو صرف آپ نے دیوار کے اوپر ایک تصویر بنا دی ہے
یہاں تو آپ نے اصل میں ایک زندہ بنا دیا، آئیڈیا کاپی کر لیا، یعنی پورے کے پورے آئیڈیا کو کاپی کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیقی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں جن کے نتیجے میں انسان یہ سب تخلیق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی انسان کو، ابھی تک کوئی ایسی چیز انسان نہیں بنا سکا کہ جس میں تخلیق کے کسی محل کو سامنے رکھ کر اس نے اس کو کاپی نہیں کیا. انسان بنیادی طور پر نقالی اللہ کے غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے اسی کی کاپی یہی سب ہو رہا ہے. تو یہ جتنی چیزیں بھی ہے، جاندار غیر جاندار کا تصور بھی معلوم نہیں کہاں سے پیدا کر لیا. ایک نوعیت کی زندگی اور جان تو پرندوں میں بھی ہے، پودوں میں بھی ہے، ہر چیز میں. اور بلکہ قرآن مجید تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کے جو پہاڑ ہے یہ